پاکستان کو تو آف کورس اس ساری جو صورتحال ہے اس کو بہت باریک بینی سے دیکھنا ہے۔ حالیہ سالوں میں ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ایک جسے کہتے ہیں رولر کوسٹر ہیں کہ کبھی اچھے ہوئے، کبھی خراب ہو گئے، کبھی میزائلوں کا بھی آپ کو معلوم ہے جو جنوری 2024 میں ایک تبادلہ بھی ہوا، اس کے بعد پھر حالات مزید بہتر ہوئے۔ پچھلے سال جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا بہت اچھے تعلقات ہو گئے، تو لہذا پاکستان ایران کو ایک ہمسائے کے طور پہ اور ایک اسلامی ملک کے طور پہ تو ڈیل کرتا ہی ہے، لیکن جو اس کی اندرونی صورتحال ہے اس میں تشویش یہ ہے کہ کوئی واضح متبادل موجود نہیں ہے اس وقت ایران میں، جو جسے کہتے ہیں کہ اگر وہاں حکومت تبدیل ہوتی ہے تو وہ ہوگا۔ ایک تو یہ بڑا بنیادی ایک نقطہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے جتنی بھی وہ کہتے ہیں کہ اپنے ہتھیاروں کو ریٹل کریں اور کہیں کہ جی ہم حملہ کرنے لگیں، لیکن یہ میری نظر میں اس وقت آؤٹ آف کوسچن ہے کہ کسی بھی طرح وہ ایران کے اوپر جیسے کہتے ہیں نا قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایران کی بہت ایک طویل و عریض ملک ہے، بہت بڑی آبادی ہے، اس کے اندر ایک تہذیبی ایک فخر بھی ہے، کلچرل ان کی ایک پرائیڈ ہے ان کا جس پہ وہ قائم ہے۔ تو لہٰذا امریکہ جسے کہتے ہیں کہ وہ مدد اسی طرح کی ہو سکتی ہے جس طرح کی ہم نے ابھی وینزویلا میں دیکھی۔ کیا وہ ایرانی جو کہ روحانی سربراہ ہیں ان کو اغوا کریں جس طرح انہوں نے نکولاس مادورو کو کیا، یا ان کے جو صدر ہیں ان کے اوپر کوئی حملہ آور ہوں، کیونکہ آلریڈی ایک جو اس پورے جو ہم نے دیکھا احتجاج اس کی وجہ یہ ہے کہ ایرانی ریاست کی جو قابلیت تھی اپنے شہریوں کو بچانے کی، اس میں بہت بڑا اب ایک سوال کھڑا ہو گیا، خاص طور پہ جس طرح اسرائیل نے ایران کی ساری جو عسکری قیادت تھی اس کو ایک ہی دن جو ہے وہ بہت ہی ایکوریٹ حملے کر کے ان سب کو شہید کیا۔ اس سے پہلے امریکہ نے قاسم سلیمانی کو شہید کیا جو مین ان کے سربراہ تھے ان کی جو افواج کے۔ تو لہذا وہ اب یہ ایشو ہے ایران کے اندر کہ جو ایران کی پالیسی رہی ہے لبنان میں حزب اللہ کو سپورٹ کرنے کی یا شام میں اپنے حواریوں کو سپورٹ کرنے کی، تو وہاں جو اس وقت بہت زیادہ سخت معاشی طور پہ ایک بحران ہے اور ایک کساد بازاری ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کا سوال ہے کہ بھئی ہمیں یہاں بھوک پڑی ہوئی ہے تو آپ کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں کسی اور ملک میں